الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم وإذ جب وإذ ہو تو پھر ہم کیا محذوف نکالتے ہیں، کیا معنی کرتے ہیں؟ سر کسی زمانے کی طرف جب ہم کہتے ہیں کہ یاد کرو وہ ٹائم، اس سینس میں جی جی، یعنی اذکر گویا کہ اس سے پہلے محذوف ہوتا ہے، اس وقت کو یاد کرو، گویا کہ اس وقت اس واقعے کی طرف توجہ دلانا اور اس سے عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تھی تمہیں۔ کس کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو۔ کہ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تمہیں، پہنچاتے تھے تمہیں سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، اس وقت تو تم تکبر کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، تم نبی آخر الزمان، سید الانبیاء والمرسلین، ان کا انکار کر رہے ہو، سب سے افضل کتاب قرآن کریم اس کا انکار کر رہے ہو، ان باتوں کا انکار کر رہے ہو جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود تھا، تم اسی انتظار میں تھے کب وہ نبی آئے گا، کب وہ کتاب اترے گی، لیکن اب تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، تو ایک وقت وہ بھی تھا، اس کو بھی یاد کرو۔ اللہ نے تم پر کتنے احسانات کیے، اللہ تعالیٰ احسانات یاد دلا رہے ہیں اپنے یہاں سے، اللہ کے بہت سارے احسانات جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، اہل کتاب پر کیے، اللہ کو یاد دلا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی من آل فرعون، فرعون کی آل سے، فرعون کی آل سے۔ فرعون کی آل سے کیا مراد ہے؟ آل کسے کہتے ہیں؟ گھر والوں کو، قبیلہ یا اس کی جو قوم تھی۔ ہاں، تو صرف گھر والے نہیں، کیونکہ فرعون کے گھر والوں میں نیک لوگ بھی تھے، سیدہ آسیہ، وہ بھی، اور اس کے گھر والوں میں برے لوگ بھی ہوں گے۔ اصل میں تو فرعون اور فرعون کے درباری اور فرعون کے متبعین، حامان، قارون وغیرہ، اور دیگر فرعون کے چیلے چانٹے وغیرہ، تو اس کا مراد ٹھیک ہے، گھر والے بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو اسی سوچ و فکر کے ہوں جس سوچ و فکر کا وہ شخص ہوتا ہے، لیکن صرف گھر والے نہیں، گھر والوں کے ساتھ وہ لوگ بھی جو اصل یہاں فکر اور سوچ اور منہج کی یکسانیت ہے، یعنی جو اس جیسے ہوں۔ ایک لفظ ہوتا ہے اہل، ایک لفظ ہوتا ہے آل، دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ اہل سے مراد گھر والے لیے جاتے ہیں زیادہ تر، اگرچہ اہل میں بھی
نبیوں کے لیے، اہم لوگوں کے لیے عام طور پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اہل بیت. تو اہل یہ بھی گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن گھر والوں میں ان لوگوں کے لیے جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے جو اس کے مذہب، اس کے مسلک پر ہوں، اس کے طور طریقے پر ہوں. اب نبی کے اہل بیت میں اگر نبی کے گھر والے، سب سے پہلے نبی کی ازواج، نبی کے اولاد وغیرہ، ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ، یہ سب رشتہ دار، یہ سب اہل میں آتے ہیں، لیکن صرف وہ اہل میں آتے ہیں جو مسلمان ہوں، جو اس دین پر ہوں جس کی وہ نبی دعوت دیتے ہیں. جو اس دین پر نہ ہو وہ پھر اہل میں سے نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ اے نوح، کشتی میں آپ نے سوار ہونا ہے، اپنے گھر والوں کو آپ نے سوار کرانا ہے، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ان کو آپ نے سوار کرانا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر جانور وغیرہ میں سے ایک ایک جوڑا. تو حضرت نوح کا بیٹا سوار نہیں ہوا تھا. حضرت نوح نے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا آپ سمجھے شکوہ کیا سمجھنے کے لیے کہ اے اللہ، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرا بیٹا بھی جو میرے اہل میں سے، میرے اہل، میرے گھر والے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہوں گے، تو میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمجھایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح آپ کے اہل میں سے نہیں. تو گویا کہ اہل میں وہ رشتہ دار شامل نہیں ہوتے جو مسلمان نہ ہو نبی کے اہل میں. اسی طرح اہل میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اسی دین کے پیروکار ہوں، وہی طور طریقہ اپنائیں جو نبی اپناتے ہیں. تو سب سے پہلے گھر والے، اور پھر دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور آل میں بھی اسی طرح. آل میں گھر والے، رشتہ دار، وہ لوگ جو اسی دین اور اسی منہج اور طور طریقے کے ہوتے ہیں جو نبی کا ہوتا ہے. اور پھر اس میں اصحاب بھی آ جاتے ہیں، ساتھی بھی آ جاتے ہیں، آوان و انصار بھی آ جاتے ہیں. اللہ، جب ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں آل محمد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے رشتہ دار جو بھی ایمان والے تھے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے، وہ سب بھی، اور آپ کے اصحاب، اور آپ کی پیروی کرنے والے قیامت تک. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، وہ سب آ جاتے ہیں. جیسے آل ابراہیم ہے وہ سب آ جاتے ہیں. اسی طرح یہ آل فرعون ہے. تو آل فرعون میں صرف فرعون کے گھر والے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس میں فرعون کے درباری اور فرعون کے ساتھی اور فرعون کے فوجی، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالی عالم. اہل الحدیث سے مراد حدیث والے، جو حدیث سے مراد قرآن بھی ہوتا ہے، حدیث بھی ہوتا ہے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث. بہرحال کسی شخصیت کی بات ہو تو وہاں رشتہ دار بھی مراد ہوتے ہیں، لیکن جو اس سوچ، اس فکر کے حامل ہوں، اور غیر رشتہ دار بھی، ساتھی بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو آل فرعون سے مراد فرعون کے گھر والے جو فرعون کے طور طریقے پر تھے، اور اسی طرح فرعون کے درباری، فرعون کے ساتھی. اور جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے، فرعون اور فرعون کے ساتھیوں سے، قبطیوں سے، وہ پہنچاتے تھے تمہیں برا عذاب، بہت برا عذاب دیتے تھے، بڑی تکلیفیں دیتے تھے بنی اسرائیل کو. یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو. میں نے کل ذکر کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی شام کی سرزمین کی طرف، جو بابرکت زمین ہے. اللہ نے شام کی زمین کو بابرکت زمین کہا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
تو حضرت نو اور حضرت لوط نے شام کی طرف ہجرت کی. بعد میں حضرت لوط جو ہے وہ اردن وغیرہ کی سائڈ پہ چلے گئے جب اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ان کو وہاں مبعوث کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام فلسطین وغیرہ میں رہے. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام بھی. اور بعد میں پھر یہ لوگ یہاں سے مصر چلے گئے اور مصر میں پھر یہ قبطیوں کے غلام بن گئے فرعون کے دور میں حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کو حضرت ابراہیم ان کی والدہ حضرت حاجر کے ساتھ مکہ چھوڑ آئے تھے. تو وہ پھر مکہ میں ہی پلے بڑھے, وہیں بڑے ہوئے, وہیں ان کو ذبح کرنے والا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا. اللہ نے ان کی جگہ پر بڑا بچھڑا وہ فدیے میں دے دیا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے تھے اور اسی کی یاد میں مینا میں رمی جماعت کی جاتی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنے لگے اللہ کے حکم سے, تو شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے, اسی یاد میں ہم گویا کہ رمی جماعت کرتے ہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت حاجر, حضرت اسماعیل وہ پھر ادھر ہی رہے اور پھر وہی ان کی نسل بنی اسماعیل وہ پلے بڑھے. تو گویا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام عربوں کے باپ ہیں, جد امجد ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ لوگ فلسطین میں, اور پھر فلسطین سے یہ لوگ اس زمانے میں, جس زمانے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ مصر چلے گئے تھے. تو وہاں پھر یہ مغلوب ہو گئے تھے اور ان پہ بڑے ظلم زیادتی ہوتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے, وہ تمہیں پہنچاتے تھے برا عذاب, وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. بیٹوں کو ذبح کرتے تھے لڑکوں کو, کیونکہ لڑکے بڑے ہو کر وہ لڑنے کے قابل ہوتے ہیں, وہ دفاع کر سکتے ہیں, وہ مقابلہ کر سکتے ہیں, ان کی وجہ سے طاقت ہوتی ہے. تو لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. عورتوں کو اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ عورتیں باقاعدہ لڑنے بڑھنے کا کام نہیں کرتی, ان سے وہ خدمت کا کام لیتے تھے, لونڈیاں وغیرہ بنا لیتے تھے. تو بہرحال عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور بیٹوں کو ذبح کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ فرعون کو پتہ لگا کاہن قسم کے لوگوں سے, یا انہوں نے خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ہماری حکومت ختم کر دے گا. تو گویا کہ انہوں نے کاہنوں کی باتوں میں آ کر یا وہ خواب وغیرہ کے بارے میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں ان کی اولاد کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ یہ طاقتور بھی نہ ہو اور انہیں وہ لڑکا بھی پیدا نہ ہو جو ہماری حکومت کے لیے خطرہ بنے. اب دیکھیے کتنی بے وقوفی کی بات ہے. اگر یہ کاہنوں کی باتیں یا یہ خواب بالفرض اگر سچا ہے اور اس نے پورا ہونا ہے, تو پھر تم جو مرضی کر لو, وہ خواب تو پورا ہو کر ہی رہے گا, وہ پھر کاہنوں کی باتیں پوری ہو کر ہی رہیں گی اگر وہ آپ ان کو سچا سمجھتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ جو کہانت کی بات ہے, یہ جو خوابوں کی بات ہے, اس کو تدبیر سے چینج بھی کیا جا سکتا ہے, تو گویا کہ وہ آپ اس کو سچا مان ہی نہیں رہے. تو بہرحال بنی اسرائیل کے بیٹوں کو, لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا. کہا جاتا ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں, کہ پہلے تو ہر بچے کو قتل کر دیا جاتا. تو اتنا قتل کیا بچوں کو, اتنا ظلم ہوا کہ وہ اب مرد رہ ہی نہیں گئے, تھوڑے بہت مرد بس وہ تھے. اب وہ خدمت کا کام کس سے لیں؟ تو پھر انہوں نے کہا اس طرح تو ہمارے خدمت گزار مشکل کام کرنے والے مرد تو اب سارے کام تو قبطی نہیں کرتے تھے, بہت سارے کام مشکل طاقت والے کام وہ بنی اسرائیل کے مردوں سے لیتے تھے, اور مرد بھی اب ناپید ہونے لگے. تو انہوں نے کہا کہ پھر حساب کتاب لگایا, جو بھی کیا,
تو اندازہ لگایا جی 1 سال چھوڑ کے 1 سال بچوں کو قتل کریں گے تو وہ بچہ جس بچے نے ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہونا ہے وہ فلاں سال پیدا ہو سکتا ہے، ایون سالوں میں یا جفت سالوں میں، کوئی بھی انہوں نے حساب لگایا تو اس حساب لگا کر انہوں نے کہا کہ بس ہم 1 سال زندہ رکھیں گے، 1 سال ہم قتل کریں گے، تو اس بچے نے فلاں سال پیدا ہونا ہے تو وہ اس سال میں آئے گا جس سال بچے نے پیدا ہونا ہے، اس سال ہم بچوں کو قتل کریں گے۔ تو وہ اس طرح کر کے وہ 1 سال بچوں کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، 1 سال چھوڑ دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے واللہ عالم سیدنا ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ تو اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو مارا نہیں جاتا تھا، ذبح نہیں کیا جاتا تھا لڑکوں کو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 3 سال بعد پیدا ہوئے تو وہ سال تھا جس سال بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، لیکن اللہ نے بچانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے بچا لیا۔ وہ قصہ و تفصیلات وہ قرآن کریم میں موجود ہیں، آپ کے علم میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون کے آل سے نجات دی، وہ لوگ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی۔ بلا با لام واو اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب آزمائش ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم آزماتے ہیں تمہیں خیر کے ساتھ بھی شر کے ساتھ بھی، فتنہ آزمائش۔ تو یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ خیر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، شر کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ خیر کے ساتھ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام ہو، نعمتیں ہوں، یہ بھی آزمائش ہے۔ شر کے ساتھ آزمائش کیا ہے کہ مصیبت آئے، مشکل ہو، جیسے بنی اسرائیل پر مشکل تھی، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اس میں مشکل کی آزمائش میں صبر کرنا ہوتا ہے، اور نعمت والی آزمائش میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ شکر۔ تو بلا سے مراد نعمت والی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور بلا سے مراد مصیبت والی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی بلا سے مراد مصیبت والی آزمائش مراد لی جائے یا نعمت والی آزمائش مراد لی جائے، دونوں تفسیریں ہیں۔ اگر یہاں مصیبت والی آزمائش مراد لی جائے تو پھر وفی ذالکم سے مراد، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اگر ہم یہاں مصیبت والی آزمائش مراد لیں تو پھر اس سے مراد فرعون کا، آل فرعون کا ان کو برا عذاب دینا، ان کے بچوں کو ذبح کر ڈالنا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا، یہ آزمائش مراد ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی مصیبت تھی تمہارے لیے۔ اور اگر دوسری تفسیر لی جائے کہ جس میں بلا سے مراد آزمائش یعنی نعمتوں والی آزمائش، تو پھر اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ وفی ذالکم، اور بے شک اس میں، پھر اس میں سے مراد کیا لیا جائے گا؟ یعنی گویا کہ اشارہ ہوگا نجیناکم، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی فرعون نے تو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، فرعون اور اس کی آل نے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے تم پر احسان عظیم کیا، اللہ تم پر یہ احسان نہ کرتے تو تم کبھی اس ذلت سے، اس عذاب سے نکل نہ سکتے۔ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تم پر یہ احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل کھڑے ہوں، وہ واقعہ بھی موجود ہے، آپ پڑھیں گے بھی آگے۔ تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں بلا ان سے مراد نعمت والی آزمائش ہے، اللہ کا انعام بہت بڑا، اور گویا کہ وہ اشارہ اس نجات کی طرف جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی تھی تمہیں فرعون کے آل سے۔ اور زیادہ بہتر تفسیر کون سی ہے؟ اگر سیاق و سباق کو دیکھیں تو اللہ کی نعمتیں، اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اور آیت کی ابتدا بھی نجات سے ہو رہی ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی، تو گویا کہ یہاں نعمتوں کو بتانا مقصود ہے۔
تو گویا کہ یہاں بلا سے مراد واللہ عالم زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہاں نعمت والی آزمائش مراد لی جائے. تو یہاں پھر کیا مراد لیا جائے گا؟ وفی ذالکم سے مراد کیا لیا جائے گا؟ اس نجات میں جو ہم نے تمہیں نجات دی فرعون سے، اس نجات میں تمہارے لیے ایک بہت بڑا اللہ کا انعام تھا، ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور اس کی مثال قرآن کریم میں اس کی مثال کہ بلا کا لفظ مصیبت کے لیے بھی آتا ہے اور نعمت کے لیے بھی آتا ہے. ایک تو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی سورہ انبیاء کی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اس میں بھی لفظ نبلو بلا سے ہی ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 25 اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزماتے ہیں تمہیں. نبلو یہ وہی بلا کا لفظ ہے، با لام واو. اور ہم آزماتے ہیں تمہیں بالشر، شر کے ساتھ بھی یعنی مصیبت کے ساتھ بھی، والخیری اور خیر کے ساتھ بھی یعنی انعام کے ساتھ بھی، نعمتوں کے ساتھ بھی. فتنہ آزمائش، دونوں آزمائش ہیں. وہ پتہ لگا کہ شر کی آزمائش بھی آزمائش ہے اور خیر کی آزمائش بھی آزمائش ہے. تو گویا کہ مصیبت بھی آزمائش ہے اور نعمت بھی آزمائش ہے. مصیبت میں کوئی شخص اس آزمائش میں کیسے کامیاب ہوگا؟ جب صبر کرے. اور نعمت کی آزمائش میں کب کامیاب ہوگا؟ جب شکر کرے. تو یہ نہ سمجھے کہ صرف مصیبت آزمائش ہے، نعمت کوئی آزمائش نہیں ہے. نہیں، نعمت بلکہ میں کہوں گا زیادہ بڑی آزمائش ہے. کیونکہ مصیبت میں تو انسان صبر کر لیتا ہے، مصیبت میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے. نعمت میں اکثر انسان لوگ غافل ہو جاتے ہیں، نعمتوں میں لوگ زیادہ تر سرکش ہو جاتے ہیں. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جہنم میں ولیعاذ باللہ زیادہ تر مالدار نعمتوں والے لوگ جہنم میں ہوں گے، اور جنت میں زیادہ تر غریب مسکین قسم کے لوگ، زیادہ تعداد جنتیوں کی. پتہ لگتا ہے کہ جو نعمت کی آزمائش ہے وہ زیادہ بڑی آزمائش ہے. اسی طرح بلا سے مراد نعمت کی آزمائش بھی عام طور پہ لوگ بلا سے مراد بری آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن بلا سے مراد نعمت والی آزمائش بھی ہے. سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں جنگ بدر کے حوالے سے کہ وہ جو اللہ نے جنگ بدر کا معاملہ ہوا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تھی اللہ کے حکم سے، اور وہ مٹی نے ایک معجزے والا کام کیا، ہر کافر کی آنکھ میں گئی، اور کفار کی شکست کی وجہ ایک بڑی وجہ مٹی بھی بنی. دیگر بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے لشکر اترے، فرشتے اترے. تو یہ جو مٹی پھینکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں نبی آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ گویا کہ اللہ نے پھینکی تھی، گویا کہ اللہ کے حکم سے آپ نے پھینکی تھی، اور اس کا اس کے اثرات اللہ کے حکم سے ہوئے کہ ہر کافر کی آنکھوں تک یہ مٹی پہنچی. تو اللہ فرماتے ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا. تم تو تھوڑی تعداد میں تھے، کفار 1000 کی تعداد میں تھے. یہ سراسر اللہ کی مدد سے ہوا ہے. فرشتے آئے، یہ مٹی پھینکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، وہ مٹی کا معجزاتی اثر ہوا، اور دیگر اللہ نے جو تو اللہ نے مدد کی. تو اللہ فرماتے تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. اور مٹی آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ رمى، وہ اللہ نے پھینکی تھی. یعنی گویا کہ اس کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا اور اللہ کے حکم سے آپ نے پھینکی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ آزمائے مومنوں کو منہ اپنے پاس سے بلاءً حسنا. تو یہاں بلا سے مراد اچھی آزمائش ہے کہ بری آزمائش؟ اچھی آزمائش. اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اچھے طریقے سے آزمائے. اچھی آزمائش کیسے؟ یہ جو اللہ نے جنگ بدر میں فتح دی مسلمانوں کو تھوڑی تعداد کے باوجود، عظیم الشان اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اور جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کا دن تھا. اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا اور کفر کو اللہ نے مغلوب کر دیا. تو یہ جو آزمائش تھی، اب اس آزمائش سے مراد نعمت والی آزمائش ہے جو فتح ہوئی تھی. تو یہ اچھی آزمائش تھی، نعمت والی آزمائش تھی جس میں شکر کرنا بنتا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شکر کیا. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہاں بلا سے مراد نعمت والی آزمائش مراد لی جائے. اور بے شک اس میں یعنی اس نجات میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو اے اہل کتاب جب ہم نے پھاڑ دیا بکم تمہارے ساتھ البحر سمندر کو،
فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کے آل کو، فرعون کو بھی اور فرعون کے ساتھیوں کو بھی، سب کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے بڑے بڑے انعامات میں سے، جو اللہ نے بڑے بڑے انعامات کیے بنی اسرائیل پر، بڑی بڑی نعمتیں، ان میں یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی کہ فرعون بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس سے نجات دی، جو بہت بڑی، یہ جو اللہ نے نجات دی یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت تھی۔ اسی طرح اللہ کا بہت بڑا انعام یہ بھی ہے کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے ساتھ سمندر کو، تمہارے ساتھ سمندر کو سے مراد یہ ہے، جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے ساتھ سمندر کو، یعنی تمہاری وجہ سے، یعنی جب تم سمندر کے پاس پہنچے، جب تم اس جگہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ کیسے پھاڑا؟ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں رستہ بنا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی تھی کہ اے موسیٰ آپ اپنا عصا ماریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو وہاں رستہ بن گیا تھا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنا عصا، آپ اپنی لاٹھی، اپنا عصا سمندر پہ ماریں۔ انہوں نے اپنا عصا مارا، فَانْفَلَقَ، تو وہ سمندر پھٹ گیا، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو ہر حصہ سمندر کا ایک بڑے تودے کی طرح ہو گیا۔ یعنی اب گویا کہ وہ پانی، اب وہ رستہ بن گیا، درمیان میں پانی وہ رستے سے لگ کر پلٹ کر واپس جا رہا تھا، تو گویا کہ وہ دونوں طرف بڑے پہاڑ تھے پانی کے، درمیان میں رستہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر درمیان سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور وہ نکل گئے فرعون اور فرعون کے چنگل سے۔ اب جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے رستہ بنا اور وہ نکلے، فرعون اور آل فرعون نے سمجھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا آخری بندہ گویا کہ نکل رہا تھا اس کنارے سے، تو وہ ابھی رستہ باقی تھا، تو فرعون نے اور قبطیوں نے اسی رستے میں اپنے گھوڑے بھی ڈال دیے۔ انہوں نے کہا یہ رستہ شاید برقرار رہے گا، انہوں نے کہا ہم پوری طرح بدلہ لے کے جائیں گے، ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے۔ تو وہ بھی اسی رستے پہ آ گئے، اور جب وہ رستے میں پہنچے، درمیان میں پہنچے پورا لشکر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رستہ ختم کر دیا۔ جب وہ رستہ ختم ہو گیا تو گویا کہ فرعون اور فرعون کے درباری ساتھی جو ہیں وہ غرق ہو گئے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیے۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے ساتھ، یعنی تمہاری وجہ سے ہم نے پھاڑ دیا سمندر، اور اس سمندر کو تم نے کراس کر لیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہ سراسر اللہ کا انعام تھا، اس کے اندر کوئی انسانی تگ و دو، کوئی انسانی طاقت نہیں تھی، یہ سراسر اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اللہ نے معجزاتی طریقے سے نجات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، بنی اسرائیل والے دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور فرعون کے ساتھی ہمارے پیچھے، وہ بھی رستے میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی کہیں سمندر کراس نہ کر لیں، لیکن وہ سب غرق ہو گئے بنی اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام، نہ صرف اللہ نے بنی اسرائیل کو یعنی اس عذاب سے، اس ذبح ہونے سے، بچوں کے ذبح ہونے سے نجات دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا۔ یہ الگ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے رستے میں داخل ہونے سے پہلے رستہ بند کر دیتے تو وہ فرعون اور اس کے ساتھی بچ جاتے، ممکن ہے کسی اور طریقے سے پیچھا کرتے، کسی اور طریقے سے ان پر حملہ کرتے اور انہیں نقصان پہنچاتے۔ تو یا اگر وہ نہ بھی نقصان پہنچاتے تو جتنے ان پہ ظلم ہو چکے تھے بنی اسرائیل پر، تو ان پر پھر ایک انعام ہوتا کہ وہ اس عذاب سے بچ جاتے، لیکن ان کے دل ٹھنڈے نہ ہوتے کہ ہمارا دشمن تو زندہ ہے،
تو اللہ نے گویا کہ ان کے دل بھی ٹھنڈے کیے، اللہ نے ان کو اس مصیبت سے نجات بھی دی، اور اللہ نے ان کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک بھی کیا، ان کے دل بھی اللہ نے ٹھنڈے کیے، ان کی نظروں کے سامنے ان کا بدترین دشمن، بدترین ظالم، وہ سمندر میں غرق ہو گیا اپنے لاؤ لشکر سمیت۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اللہ کے بڑے بڑے انعامات، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو، من بعدہ، ان کے بعد، کن کے بعد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ سے ملنے گئے اور تورات لینے گئے، تو پیچھے سے تم نے کیا کیا؟ تم نے تو 40 دن نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا انتظار نہ کیا، اور تم شرک میں پڑ گئے، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ سامری نے ایک بچھڑا بنایا، اور وہ کیسے بنایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو زیورات عورتوں کے وہ لے لیے، یا فرعون وہ جو مصر سے زیورات لائے تھے بنی اسرائیل ساتھ، فرعون اور ان کے زیورات بھی وہ لے آئے تھے ساتھ، وہ زیورات، اپنی عورتوں کے زیورات، وہ سامری نے کہا کہ وہ زیورات اکٹھے کرو، جب وہ زیورات اکٹھے کیے گئے تو وہ سونا اور وہ زیورات ان کو آگ لگا کر، ان کو پگھلا کر ایک بچھڑا بنایا گیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے ایک ان زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، وہ سونے کا بنا ہوا، وہ زیورات کا وہ بچھڑا تھا، اور اس کے لیے گائے کی آواز بھی تھی۔ اصل میں سامری نے کیا کیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے پاؤں کے اثرات کے نیچے مٹی، اس مٹی کو بچھڑے پر ڈالا، تو اللہ کے حکم سے جب ہوا گزرتی تو گویا کہ بچھڑے کے منہ سے ایسی آواز آتی جیسے گائے کی آواز ہوتی ہے۔ تو سامری کہنے لگا کہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہے۔ تو گویا کہ یہ گاؤں پرستی جو ہمیں ہندوؤں میں نظر آتی ہے، تو گویا کہ یہ گاؤں پرستی یہ ہندوؤں میں شروع نہیں ہوئی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں موجود تھی۔ کہ سامری نے جو ہے وہ یہ سارا کیا، یہ سارا سامری کا قصور نہیں ہے، اصل میں اس نے تو یہ سارا کام کیا، وہ تو یعنی اس بڑی برائی کے لیے پیش ہوا، اس کے پیچھے اس کی قوم بھی لگ گئی، تو گویا کہ سامری ہو یا پوری قوم ہو وہ پھر برابر ہو گئی نا، وہ پیچھے لگ گئے، وہ سامری آگے آگے لگا، اس نے وہ سارا کام تیار کیا، لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بچھڑا بنایا اور انہوں نے کہا، پھر آپس میں کہنے لگے دوسرے سے کہ یہ تو تمہارا بھی معبود ہے، یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے، موسیٰ بھول گئے تھے ہمیں اس کے بارے میں بتانا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، دیکھیے اب وہ اس کے منہ سے گائے کی آواز نکلنا، بچھڑ جیسی آواز نکلنا، یہ اب ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے قوم گمراہ ہوئی اور وہ توہمات کا شکار تھے، اور فرعون آل فرعون قوم میں بڑے توہمات تھے۔ جب کوئی قوم غلامی کی سی زندگی بسر کرتی ہے تو وہ اپنے آقاؤں جیسی عادتوں اور ان کے توہمات کا شکار ہوتی ہے، تو فرعون آل فرعون میں بڑے اس قسم کی چیزیں موجود تھیں، تو بنی اسرائیل میں بھی یہ ساری خرابیاں موجود تھیں، ابھی تو ان کی پوری طرح تربیت نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ گائے کی آواز سن کر اور انہوں نے کہا یہ تو معبود ہے ہمارا، یہ تو ہمیں نفع نقصان دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان کی باتوں کا جواب ہی نہیں دیتا؟ اگر کوئی اس بچھڑے سے بات کرتا، وہ بچھڑا آگے سے جواب تو نہیں دے سکتا تھا، بس وہ جب ہوا گزرتی تو گائے کی سی آواز آتی، اسی سے ہی وہ سب گمراہ ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا بھی انتظار نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے جانشین بنا کر. حضرت ہارون ان کو سمجھاتے رہے, ان کو کہتے رہے کہ یہ شرک ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو. وہ حضرت ہارون کو ہی جو ہیں وہ مارنے لگے یا ان کو قتل کرنے لگے, قوم فرقہ بازی کا شکار ہونے لگی. تو حضرت ہارون بھی کیا کرتے, زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے. تو پیچھے سے تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا معبود, اس کو خدا بنا لیے. وانتم ظالمون, اور تم ظالم تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے. 40 راتیں, عربی زبان میں جب لفظ لیلہ آئے تو لیلہ سے مراد رات. اب جب 40 راتیں ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے, کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو ادھر ہوتے تھے, دن کو واپس اپنی قوم میں آ جاتے تھے, یا 40 دن اور راتیں دونوں مراد ہیں؟ 40 دن اور راتیں دونوں مراد ہیں. عربی زبان میں جب لفظ لیلہ بولا جائے یعنی گویا کہ کئی راتوں کا ذکر ہو تو وہ راتیں بما دن مراد ہوتی ہیں. اسی طرح کا لفظ یوم بولا جائے اور یعنی یہ آئے ثلاثت ایام اربعۃ ایام. اب یوم تو کہتے ہیں دن کے وقت کو, لیل کہتے ہیں رات کو. جب یوم بولا جائے اور 2 دن 3 دن 4 دن تو گویا کہ وہ دن میں رات بھی آ جاتی ہے. 40 دن کہا جائے اس سے مراد بھی یعنی 24 گھنٹے کی رات اور دن 40, اور 40 راتیں کہا جائے اس سے مراد بھی 40 دن ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 40 دنوں کا 40 راتوں کا وعدہ لیا, 40 دنوں کا وعدہ لیا. راتوں کا ذکر شاید اس لیے کیا واللہ عالم کہ وہ زیادہ عبادت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے رات کے وقت کرتے تھے, قیام اللیل اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز اور دعائیں, اللہ سے اللہ کا ذکر و اذکار اور مناجات. تو اصل میں ذکر کر رہا تھا پہلے 30 دنوں کا وعدہ لیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو 30 دنوں کے لیے بلایا گیا. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خاص فضل, خاص انعام کیا تھا کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی تھی تو وہ اللہ کی آواز ہوتی تھی, اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا. اور یہ شرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنی مرتبہ حاصل ہوا؟ سر 2 دفعہ. یہ 2 دفعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا. ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول بنایا گیا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے تھے, جب وہاں وہ بزرگ جو تھے حضرت شعیب تھے جو بھی تھے, جب ان کی خدمت کر اور پھر وہ واپس آ رہے تھے اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو لے کر, تو واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھنڈی رات تھی, اندھیری رات تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رستہ بھی نہیں پتا تھا اور ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی بہت زیادہ. تو ان کو آگ دکھائی دی, انہوں نے کہا شاید آگ ہے. انہوں نے کہا میں جاتا ہوں وہاں سے آگ بھی لاؤں گا, اس آگ سے ہم گرمائش بھی حاصل کریں گے اور وہاں لوگ بھی ہوں گے, آگ ہے تو لوگ بھی ہوں گے, تو ان سے رستہ بھی پوچھوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو وہ آگ نہیں تھی, وہ تو نور تھا. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو آواز لگائی گئی کہ جو آگ میں ہے, یہ جو نور ہے اس میں برکت دے دی گئی ہے. ومن حولها, اور اس کے ارد گرد. وسبحان اللہ رب العالمین. تو ایک دفعہ تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ کلام کا شرف حاصل ہوا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں موجود ہے شروع میں. اور دوسری مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو
یہ مقام، یہ فضیلت کب حاصل ہوئی؟ جب انہیں تورات جیسی عظیم کتاب دی گئی. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کب دی گئی؟ یہ فرعون کے دور میں نہیں دی گئی. لمبا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی. قرآن کے علاوہ بھی وحی جلی بھی اترتی تھی، وحی خفی بھی اترتی تھی. تو اس کی روشنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے تھے، فرعون اور فرعون کے درباریوں کو. لمبا عرصہ وہ ایمان نہ لائے، اور اللہ نے بڑی نشانیاں دی، بڑے معجزات دیے، لیکن وہ ایمان نہ لائے. پھر فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے، جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے ہم نے. اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سمندر پار کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرائے سینا میں ہیں. ادھر ہی کوہ طور ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی پہلی مرتبہ بھی کوہ طور پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی ہوئی تھی وہ بھی کوہ طور پر ہی ہوئی تھی. اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا تھا اور کلام کو شرف بخشا تھا. اور اس مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی بلایا گیا اور 30 دنوں کے لیے بلایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دنوں کے لیے آئے، اللہ نے 10 دن مزید بڑھا دیے، تو گویا کہ 40 دن ہو گئے. اور اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سارا واقعہ فرعون اور فرعون کے درباریوں کے غرق ہونے کے بعد کا ہے. اور پھر گویا کہ 40 دنوں کی عبادت کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اور راتوں کی مناجات، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات جیسی عظیم کتاب اللہ نے عطا فرمائی تختیوں کی صورت میں. اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا تھا کتنی راتوں کا؟ 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے مکمل کر دیا ان 30 راتوں کو مزید 10 کے ساتھ. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو آپ کے رب، تو ان کے رب کی ملاقات کا وقت مکمل ہوا 40 راتوں میں. تو گویا کہ 40 راتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خوب اللہ کی عبادت کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ گئے تھے، اے میرے بھائی میرے پیچھے میرے جانشین بننا. اور پھر آگے ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب حضرت موسیٰ ہماری ملاقات کو آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا. اور جب یہ دوسری مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام حاصل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ بڑے مہربان ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ اتنے مہربان ہیں کہ آپ مجھے من وراء حجاب کے پیچھے سے ڈائریکٹ آپ مجھے کلام کا شرف بخش رہے ہیں. تو اے اللہ میں حجاب کے بغیر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آمنے سامنے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب آپ اتنا مجھ پر رحم اور کرم فرما رہے ہیں تو یہ مجھے آپ کو اللہ کو دیکھنا کی سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب نعمتیں ہیچ ہیں. اللہ رب العالمین کی رضا یہ سب سے بڑی ہے، رضوان من اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین اہل جنت کو حاصل نہیں ہوگی، نہیں دیکھ سکتے. دنیا میں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ شرف کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے تجربہ بھی کروا دیا. فرمایا کہ میں تجلی ڈالوں گا اپنی سامنے والے پہاڑ کی طرف، اگر پہاڑ نے میری تجلی برداشت کر لی تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. دھماکہ ہوا کہ کوہ طور بھی ہل کے رہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے اے اللہ آپ پاک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی طرف، میں پہلا مومن ہوں، میں آئندہ آپ کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں کروں گا دنیا کے اندر. تو
یہ دوسری مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف حاصل ہوا، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تورات کی تختیاں لے کر، تو دیکھا کہ ان کی قوم بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو چکی ہے. اور پھر وہ موجود ہے قرآن کریم میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے غصے سے تختیاں گر گئیں، تختیاں ٹوٹ گئیں باقاعدہ. وَأَلْقَى الْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، انہوں نے تختیاں ڈال دی، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر کھینچنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میری قوم کے پیچھے سے میرے پیچھے سے میری قوم کی جانشینی کرنا، ان کو سمجھانا، آپ نے سمجھایا ہی نہیں انہیں. لمبا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. وہاں کو تورات ملی، پیچھے سے تم بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا معبود، اور تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے. من بعد ذالک، اس کے بعد. یعنی اتنا بڑا جرم، شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے، حضرت ہارون کے سمجھانے کے باوجود بھی تم باز نہ آئے اور تم نے شرک کیا. اتنا بڑا تم نے جرم کیا. اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں دیکھنے کے بعد اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی. فرعون تم پہ ظلم کرتا تھا، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال دیا. اللہ نے تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو ہلاک کیا. اللہ نے تمہارے لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم پر تورات لائے. اللہ کی کتاب اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے گئے ہیں، یہ اللہ کا کتنا انعام ہے. اور پیچھے سے قوم جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا. کیسے معاف کیا؟ یہ ایسے بغیر سزا کے معاف نہیں کیا گیا، اس کی سزا بھی دی گئی، جیسے ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں. ان کو کہا گیا تھا، آگے آ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ شرک کیا ہے، بچھڑے کی پوجا کی ہے، تو ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا. جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، کہا جاتا ہے واللہ عالم 70,000 کے قریب لوگ مارے گئے، ایک دوسرے کو انہوں نے قتل کیا. یہ ان کے جرم کی سزا تھی. اور جنہوں نے یہ کیا تو گویا کہ ان کا جرم معاف ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. کیا یہ معافی ہے؟ جب انہیں کہا گیا ایک دوسرے کو قتل کرو، جیسے ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر میں دوبارہ اپنا سوال دہراؤں گا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی اور فرقان بھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہی کتاب یعنی تورات، اسی تورات لینے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور یہی تورات، یہی کتاب فرقان بھی ہے. قرآن بھی فرقان ہے، قرآن کا نام بھی فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. اور تورات بھی فرقان تھی، اللہ کی ہر کتاب، اللہ کی ہر وحی گویا کہ وہ فرقان ہے. وہ بہت بڑا معجزہ ہے، وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے. تو تورات بھی فرقان ہے، قرآن بھی فرقان ہے. وَإِذْ آتَيْنَا، یہ بات بھی یاد رکھیے، قرآن کریم میں تورات جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ایک بڑی اہم قرآن کا ذکر اکٹھے ہوتا ہے قرآن میں. تو قرآن کے بعد تورات ایک افضل ترین کتاب ہے. زبور اور انجیل آپ سمجھیے یہ اسی کا تتمہ ہیں. اصل کتاب تورات تھی، اور پھر سب سے اصل کتاب بعد میں اللہ نے قرآن نازل کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، کتاب دی تھی اور فرقان دیا تھا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اپنے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے. تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر، اس کو ایک معبود کے طور پہ پکڑ کے، اس کی عبادت کر کے تم نے کسی کا نقصان نہیں کیا. کوئی اللہ کو نقصان نہیں پہنچایا، کوئی حضرت موسیٰ کو نقصان نہیں پہنچایا، مجھے نقصان نہیں پہنچایا، تمہیں اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچایا. انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا نقصان سراسر، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا منافقین
کے حوالے سے کہ منافقین جب نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں یخدعون الا انفسهم، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ اللہ کی طرف سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر اپنے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے. فتوبوا الی باریکم، پس تم توبہ کرو، رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اللہ کی طرف توبہ کرو. کیسے؟ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، یہ توبہ ہے تمہاری. آپ دیکھیے ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم سے اگر کوئی اللہ معاف کرے بڑا بلنڈر ہو جائے، اللہ معاف کرے کفر و شرک ہو جائے اور ہم توبہ کرنا چاہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ آپ دیکھیے اللہ نے ان کی توبہ کی شرط رکھی کہ تمہیں اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا. اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں یہ قتل کرنا. فتاب علیکم، بس اس نے رجوع فرمایا تم پر. جب تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا واقعی تو پھر اس نے رجوع فرمایا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رجوع کرنے والا. تواب کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے، یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے اس کا اصل مطلب ہے رجوع کرنا، رجوع کرنے والا. اللہ کے لیے بھی ہے، بندوں کے لیے بھی. اللہ کے لیے اگر توبہ کا معنی کریں تو اللہ کے لیے آئے تو توبہ قبول کرنے والا، بندوں کے لیے ہم معنی کریں تو پھر توبہ کرنے والا، بہت توبہ کرنے والا اس کا معنی ہوتا ہے. تو یہاں اللہ کے لیے ہے، اس نے توبہ قبول کی تم پر کیونکہ بعد میں علا ہے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم کرنے والا. میرا سوال آپ سے جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ یہ ایسی معافی ہے جس میں آپ ایک دوسرے کو قتل بھی کرنا پڑا، کیا یہ معافی ہے یا یہ سزا ہے؟ جی تو اصل وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اصل میں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. چاہے سزا دے کر اللہ معاف کر دیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی آپ اس کو دیکھیں اگر کوئی کسی کو قتل کرے اور پھر بعد میں توبہ تائب ہو جائے تو اب کیا حل ہے؟ اب وہ توبہ کر سکتا ہے لیکن اگر وہ پکڑا جائے گا تو حکومت تو اس کو سزا دے گی، قصاص لے گی اس سے، اس نے کسی کو قتل کیا. کوئی چوری کرے اور پکڑا جائے اور اس کا ہاتھ کٹنا ہو وہ توبہ کر لے. تو دیکھیے ایک ہے اصل میں، ایک ہوتا ہے کسی بندے پر زیادتی ہوئی ہے اس بندے کا حق، ایک ہوتا ہے اللہ کا حق. تو توبہ میں اللہ کا حق معاف ہوتا ہے، وہ جس بندے پر زیادتی ہوتی ہے اس بندے وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ہاتھ کٹنے کے بعد وہ چور دل سے توبہ تائب بھی ہو پھر اس کا جرم معاف ہوتا ہے. اگر ایک شخص کا ہاتھ پہ کٹ جائے اور وہ دل رہے کہ میرا ہاتھ کیوں کاٹا گیا کر دیا جائے اور وہ کڑتا ہی رہے دل میں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے میرے ساتھ، توبہ نہ کرے تو ایسے توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ قبول ہوتی ہے اگر وہ دل سے تائب ہو اور اس نے جس کو قتل کیا ہے اگر قصاصاً اسے قتل بھی کر دیا جائے تو اصل میں یہ تو دنیا ہے نا، اس نے مرنا تو تھا ہی، تو وہ قصاصاً قتل ہو گیا اور پورے معاشرے کے لیے ایک زندگی ہو گئی. کسی کوئی دوسرا کسی کو قتل نہیں کرے گا کہ مجھے بھی قتل. تو گویا کہ جب بنی اسرائیل کو آخرت کی سزا سے معاف کر دیا گیا جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا حضرت موسیٰ کے کہنے پر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ بہت بہتر تھا تمہارے لیے تمہارے رب کے ہاں. دنیا کی سزا ہے، دنیا میں تو مرنا ہی ہے، اسی طرح ایک دوسرے کو قتل کرو لیکن کم از کم اخروی سزا سے بچ جاؤ گے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے توبہ کی یہ صورت ہے اور آپ دیکھیے کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے یہود و نصارہ پر کچھ بوجھ ڈالے تھے ان کے اعمال کی وجہ سے، لیکن ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا.
وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ اگر ان کے جسم پہ کوئی چیز گر جاتی کپڑوں پر، ان کو اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا. لیکن ہم دیکھیں، ہم باقاعدہ اس کو دھوتے ہیں پانی سے، مٹی سے وہ چیز صاف ہو جاتی ہے. تو اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.